اب جناب میں وہ جو ناروے والا جو واقعہ ہے بڑا افسوسناک رانا صاحب، یہ آزادی صحافت کے نام پر ابھی آپ وہاں پہ ڈیمونسٹریشن ہے اینٹی اسلام مذہب کے خلاف، پھر وہاں پر قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ، یعنی یہ آپ مسلمانوں کے جذبات کو کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں مشتعل ہو کے آ کے بات کرے، اور ایک اچھی جو بات ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزارت خارجہ نے ناروے کے ایمبیسڈر کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ نہ کریں، اس سے مسلمانوں کے خاص طور پر پاکستانیوں کے جذبات بہت مشتعل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈچ ایمبیسڈر کو بلایا تھا، وہاں پر وہ ایک خاکوں کی نمائش ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پر شاید کسی مغربی ملک میں ہی تھا، وہ آئی تھنک ڈچ تھا یا ڈنمارک، مجھے یہ یاد نہیں ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے سفیر صاحب سے ان سے ملاقات کی، اور اس حکومت نے آئی اپریشیٹ دیٹ کہ اس حکومت نے، اس یورپی حکومت نے، وہ یا ہالینڈ کی تھی یا ڈنمارک کی تھی، انہوں نے اس نمائش کو کینسل کیا۔ یہ ہے وہ صحیح اقدام، کیونکہ چند لوگ ہوتے ہیں، ابھی یہ بھی جو پورا ویسٹ جو ہے، پورا جو کرسچینٹی ہے یا پوری جو یہودیز ہیں، وہ کوئی اس طرح کے انتہا پسند نہیں ہے، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ انتہا پسندی کا درس نہیں دیتا۔ چند لوگ ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بھی چند لوگ استعمال کرتے ہیں مذہب کا نام اور دہشت گردی پر اتر آتے ہیں، وہ چند لوگ، لیکن وہاں کی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ آپ ویسے وہ اپنا پرچار کریں، لیکن آپ کسی دوسرے کی توہین کرنے کے لیے آپ ان کی مقدس کتاب کو آگ لگائیں، یا توبہ نعوذ باللہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کریں، یہ ان گورنمنٹس کو سینسٹیوٹی شو کرنی چاہیے تاکہ حالات قابو میں رہیں اور اس طرح کا موقع ہی نہ آئے۔ سمیع صاحب دیکھیں، پاکستان جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق نہ کسی الہامی کتاب کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے، نہ پیغمبروں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ تمام پیغمبروں کے حوالے سے ہے، کسی بھی پیغمبر کی نہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ، کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ مقدس تورات، یہ ساری الہامی کتابیں جو ہیں، ان کے خلاف کوئی بندہ توہین امیز الفاظ پاکستان میں استعمال نہیں کر سکتا، تو اس پر مذہب کی توہین کا قانون اس پہ اپلائی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ گورنمنٹ جو ویسٹرن گورنمنٹس جو ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے اس بات کو، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جب یونائٹڈ نیشن میں سپیچ تھی تو بہت رائٹلی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، جھنجھوڑا تھا، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس کا انتہا پسندی سے تعلق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یا جو قرآن شریف، جو ہم اپنے مذہب کے بارے میں بہت سینسٹیو ہیں، یہ ریکویسٹ کی تھی دنیا کو کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں، ہمارے مبلغین، ہمارے علماء اس کا جواب دیں گے، لیکن یہ توہین اس طرح کرنی کہ آپ قرآن پاک کو جلائیں، توبہ نعوذ باللہ، آپ نبی پاک کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کریں اور پھر آپ اس کو ٹی وی پر کیمروں پہ لگا کے پورے آپ اس کو کہیں کہ یہ فریڈم ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ فریڈم کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے جذبات کو ہرٹ کریں رانا صاحب۔ نہیں، اس میں سمیع صاحب یہ کوئی بھی بنیادی حقوق نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو یہ حق، یہ کہاں کا بنیادی حق ہے کہ آپ کسی دوسرے کے جذبات کو ہرٹ کریں۔ بہت شکریہ رانا طاہر صاحب۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ اللہ اس دنیا میں امن قائم رکھے، اور یہ جو چند مٹھی بھر عناصر ہیں جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، جو انسانیت کے لیے ایک غلط اس کا وہ میسج ہے، اور معصوم انسانوں کی زندگیاں اس میں ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور جو حکومتیں ہیں وہ اتنی سینسٹیو ہوں کہ اس قسم کا جو نفرت امیز مواد ہے اس کی اس طرح اشاعت کو، اس کے حوالے سے اس طرح جو یہ ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنا ہے اس پر پابندی لگ سکے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔